أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے شروع سے نجران کے نصارہ کرسچنوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، ان کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیتیں اتری، یہاں سے لے کر 80 تک آیتیں تقریباً. پہلی آیت جس کو میں نے پڑھا، اللہ رب العزت نے کافروں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اب چاہے وہ مشرک و مکہ والے ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، تینوں کے لیے ہو سکتا ہے. مفسرین کرام نے الگ الگ رائے بیان کی ہے. پہلے اس کا ہم ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں پہنچائے گا، ہرگز نفع نہیں پہنچائے گا. جنہوں نے کفر کیا ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں ہے. اور وہ لوگ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں. اب یہ مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی، اللہ کی عنایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس مال ہے، ہماری اولاد ہے، بس ہے کافی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کی عنایت اور اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ مال کافی ہے، اولاد کافی ہے. کا یہ کافی نہیں ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم اپنا مال خرچ کر ڈالیں گے یا ہماری اولاد مقابلے میں آ جائے گی اور اللہ کے عذاب سے بچا لے گی. کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. دونوں مطلب یہاں ہو سکتے ہیں. اب یہ کافروں سے کون لوگ مراد ہے؟ خطاب کچھ خاص لوگوں کے ساتھ. اگر اوپر کی بات ہم لے کے دیکھیں تو نجران کے جو نصارہ آئے تھے حضور کی خدمت میں، ان کی ایک جماعت آئی تھی اور ان میں دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ کہا کہ ہے تو سچے نبی،
لیکن ہم نہیں مانتے. تو اس کے بھائی نے کہا کہ کیا بات ہے, سچی ہے تو قبول کر لو. کہا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں گے تو جو پیسے ہم کو مل رہے ہیں ہمارے مالدار لوگوں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے وہ بند ہو جائیں گے, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مال کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے, اپنی اولاد کے خاطر کیا ہے, کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو مال ہے آدمی نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے, اور اولاد جس کو اپنے ضروری کاموں کے اندر آدمی استعمال کرتا ہے, کہا یہ کچھ کام نہیں دیتی. پہلے اللہ نے مال کو بیان کیا اور بعد میں اولاد کو بیان کیا, اس لیے کہ آدمی پر جب مصیبت آتی ہے تو پہلے کیا پیش کرتا ہے, مال پیش کرتا ہے, اس کی جان چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, اور پھر اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر اولاد کو پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کیا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اس میں ایک اشارہ ہم لوگوں کو یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم, تم کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد. ہاں, ہم لوگوں کی رال ٹپکتی ہے غیروں کا جب مال دیکھتے ہیں کہ ارے اس کے پاس اتنا ہے, کچھ کام آنے والا نہیں. اصل تو یہی ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس سے راضی رہو. مال اور اولاد یہی کامیابی کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. کافروں کا دنیا کے اندر اس طرح سے خوشحال رہنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, وہ تو تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے اللہ نے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد, وہ برا ٹھکانہ ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. یہ دنیا میں تو آپ کو بہت ہی زیادہ لگتے ہیں کہ بہت ہی لال پیلے گھوم رہے ہیں اور بہت خوشحال ہے. وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, جہنم کا ایندھن بنیں گے. قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. کدأب آل فرعون, ان لوگوں کا معاملہ تو فرعون والوں جیسا ہے, فرعونیوں کا معاملہ جیسا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ کرسچنوں کی بات شروع سے چل رہی, نصارہ کی بات چل رہی ہے, اور نصارہ کی کتاب کے اندر فرعون اور اس کے لشکر کا ڈوب جانا اور ہلاک ہو جانا مسلم ہے, وہ بھی مانتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اس مناسبت سے ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو گیا. کدأب آل فرعون, ان کا معاملہ آل فرعون کی طرح ہے. والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری جو نافرمان تھی, نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا, کا ان جیسا ان کا معاملہ ہے. ان کے جیسے کفر کے اندر, رسول کے جھٹلانے کے اندر اور عذاب کے اترنے کے اندر, کہا ایسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے اوپر بھی عذاب آیا تھا. فرعون کو بھی اللہ نے مال دیا تھا, سب کچھ دیا تھا, لیکن جب اللہ کی مار پڑی تو کچھ بھی کام نہیں آیا. کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, بدر کے اندر ہوگا. اگر کفار مکہ ہے یہاں مراد تو بدر میں ہوگا, اس لیے کہ بدر سے پہلے ہی آیت اتری ہے. بدر سن ہجری 2 کے اندر ہوا ہے, بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں, ہجرت کے 18 مہینے کے بعد ہوئی ہے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. آیات سے مراد چاہے کتاب کی آیتیں ہوں, چاہے نبی کے معجزات ہو. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ,
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہ کی بدلے کے اندر پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ ایسے نہیں پکڑتا، جو اللہ سے مان کے چلے گا کیسے اللہ پکڑے گا؟ چھوڑ دے، پکڑ تو اس کی ہوگی گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ آتی ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ پیشین گوئی ہو رہی ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، ستغلبون، یقیناً تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، ہرا دیے جاؤ گے، اور تم کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو احتمال ہیں۔ کافروں سے مراد کن کافروں سے کہنے کا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو جو حکم دیا جائے کہ آپ فرما دو ان لوگوں کو، تو کن لوگوں کو فرما دو؟ اگر یہود لوگوں سے فرمانے کا حکم ہے تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اگر کفار مکہ ہے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور ان کے 70 آدمی 70 آدمی مار دیے گئے، 70 آدمی کو قیدی بنا کے لایا گیا، یہ جو کچھ ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو بنی قینقاع کی جو مارکیٹ تھی اس کے اندر یہودیوں کو بلایا اور فرمایا کہ سن لو کہ یہودیوں اسلام لے آؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ بات آ جاوے جیسے کہ قریش کے اوپر آئی۔ بدر کے اندر جو قریش مکہ والے تھے ان کو کیسی پڑی، ایسی تم کو نہ پڑے۔ ان لوگوں نے کہا یا محمد لا یغرنک من نفسک، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم نے قریش کی ایک جماعت کو قتل کیا تو ہم کو بھی مار ڈالو گے۔ وہ تو نہیں جانتے تھے لڑائی، ہمارے ساتھ دیکھنا کیا ہوگا، یہ قریش یہودیوں نے کہا۔ اگر لو قاتلتنا لعرفت، اگر ہم سے لڑائی کی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی کچھ لوگ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہودی لوگ، وَإِنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، ہم جیسوں سے تم کبھی ملے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، اے نبی جی ان یہودیوں کو کہہ دو، ان کافروں کو کہہ دو کہ تم ہرا دیے جاؤ گے، مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور ایک قول یہ ہے، بعض لوگوں نے دوسری روایت بھی یہودیوں کے بارے میں بیان کی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں مشرکوں کی بھاری شکست ہوئی اور ان لوگوں کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، تو یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہے تو یہ سچے نبی، جس نبی کی بشارت ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہی نبی ہے، اور تورات میں جس نبی کی تعریف آئی ہے وہ یہی نبی ہے، لہذا ہمیں اتباع کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جلدی مت کرو، یہ تو پہلا موقع ہے، ابھی کچھ اور موقع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کسی لڑائی میں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کچھ سال کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، اور احد کی لڑائی کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کرام سے ایک چک ہو گئی، جبل رمات جس کو کہتے ہیں، جو حضرات حج کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ جنہوں نے دیکھا ہے، وہاں وہ جو احد پہاڑ ہے اس کے سامنے ہی ایک پہاڑی ہے،
وہاں پہ کچھ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کے رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک ہم نہ بلائیں وہاں مت آنا. لیکن صحابہ نے دیکھا کہ جیت ہو گئی، اب کیا ہے، نکل پڑے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ادھر سے پلٹ کر جو حملہ کیا تو بہت بری حالت ہو گئی. یہ جب واقعہ پیش آ گیا تو یہود رک گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کا. اس معاہدے کے خلاف انہوں نے اگریمنٹ توڑ دیا اور کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ اپنے 60 آدمیوں کو لے کر مکہ گیا اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم لڑیں گے ان کے ساتھ مل کے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. اگر یہ آیت بدر سے پہلے اتری ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تفسیر میں کہ یہ مشرکین مکہ کی شکست کی طرف اشارہ ہے کہ ہم قریب یہ ہار جائیں گے، ان کے ساتھ لڑائی ہوگی. بدر سے پہلے یہ آیت اتری ہے تو دونوں پیشین گویا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس سے پہلے سے خبر دے دی ہو کہ یہودیوں کا بھی یہ حال ہوگا اور ہوا ان کا. قبیلے بنو قریظہ ان کو قتل کیا گیا اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا. خیبر فتح ہو گیا اور یہ جو نجران والے آئے تھے ان لوگوں نے ٹیکس دینا بھی منظور کر دیا تو ہم دیں گے جزیہ، دیں گے جزیہ دینا منظور کیا. 1000 سال تک مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہم لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں کہ اسلام کہاں کہاں پہنچا اور مسلمان کی جماعتیں کہاں کہاں پر گئی اور کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. خاص کہ ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کی جو قربانیاں تھیں اس کو سمجھتے اور ہمیں اس کا احساس ہوتا کہ وہ لوگ کیا کر گئے تھوڑے سے زمانے کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو بھیڑی. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر جنگ کر رہی ہے. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری کافروں کی جماعت ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں سے ڈبل دیکھ رہی تھی اپنی نیری آنکھوں سے. یہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے کتنے مسلمان ہیں؟ 313 تھے. 313 کے اندر مہاجرین تو تقریباً 77 تھے. 77 جن کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. بعض حضرات نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی کہا ہے لیکن صحیح روایت وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہاجرین کا جھنڈا تھا. اور انصار میں سے کتنے آدمی تھے؟ 236. ہاں امتحان ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. جب یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے کرا کے لے جانے والے تھے اس وقت کیا قرار کیا تھا؟ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں. ایسے موقع پہ آدمی کے دل میں آ سکتا ہے کہ یار وہ باہر سے آئے وہ تو 77 ہے اور ہمارے تو 236 ہے، کیا حساب. اور ان کا جھنڈا، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس. سواریاں صرف 70 اونٹ، 70 اونٹ، گھوڑے فقط 2 تھے. ایک گھوڑا تھا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس، دوسرا گھوڑا تھا مرثد بن ابی مرثد کے پاس. 2 گھوڑے.
زرا تقریباً 6 تھی. زرا جانتے ہیں؟ بختر جو پہنتے ہیں وہ زرے جس سے روکا جاتا ہے تلوار کو، جو وار ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. 8 تلواریں کیا لڑیں گے. اور ادھر دیکھو تو کتنے آدمی تھے؟ 900 سے 1000 تک کہا جاتا ہے. کتنے تھے؟ 900 سے 1000 تک. روایت میں آتا ہے کہ حضور اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کا اس قبیلے کا کالا غلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کتنے آدمی ہیں، وہ لوگ کتنے ہیں؟ کہ بہت ہے، بہت. عادت نہیں بتائی. یہ دم کی یہ ہے کہ اس میں چھپایا جاتا ہے اور یہ چھپانے میں خیر ہوتی ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر ہم لوگ اتنے پیٹ کے پھوٹے ہوتے ہیں کہ سب بات نکال دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث ہے، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. ابتغوا الخیر فی الکتمان، بھلائی تلاش کرو چھپانے میں، رات کو چھپانے میں بھلائی تلاش کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانش مندی سے کام لیا، عقل سے کام لیا. پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ ایک دن 9، ایک دن 10. بتایا ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے یہ لوگ. تو آدمی مل کے ایک اونٹ کھا جاتے ہیں. تو 900 سے 1000 تک. چنانچہ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ لوگ 950 تھے. 900 اور 1000 کے بیچ میں تھے. یہ بات تو یقینی ہے، لیکن قاضی ثناء اللہ نے یہ عدد بھی بتایا کہ 950. ان 950 میں سب ان کا جو سردار تھا وہ عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس تھا. 200 گھوڑے تھے ان کے پاس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 گھوڑے اس کے مقابلے میں 200 گھوڑے. تو کتنا، جب 9 اونٹ اور 10 اونٹ روزانہ کھاتے تھے تو کتنی وہ سواریاں ہوگی آپ سوچ لیجیے. ایک طرف یہ ہے حال اور ادھر حال یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے سے مراد کون ہے؟ یہاں کتاب 3 لوگوں سے کیا جا رہا ہے. یا تو یہودیوں سے، خطاب یہودیوں سے. یہودیوں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. وہ کہاں آئے تھے وہاں پہ لڑائی کے لیے؟ کہا وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں مسلمانوں کی کیسے پٹائی ہوتی ہے. یہ تو 313 ہے اور ادھر تو 900 کے اوپر ہے، 950 ہے. 3 گنا ہے، 3 گنا. 3 آدمی بھی ایک کو مل کے یہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو 2 بڑی جماعتیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہی ہے. یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت ہے جو اللہ کے دین کے خاطر لڑ رہے ہیں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافروں. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. یہاں پر مفسرین کرام نے تفسیر کے اندر بڑی تفسیر کرتا ہے. کیوں بھائی؟ اصل میں وہ لوگ ان سے ڈبل دیکھ رہے تھے. تو کون لوگ کن کو کس سے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہی بات ہے. اس کا جو اس نے کہا تو اس سے مراد کون ہے؟ جو ہے وہ کون ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کو عربی میں مرجع کہتے ہیں اور اس کو جو کہتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں. تو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اصل سمجھنا ہوتا ہے. ایک تو ایمان والوں کی جماعت تھی، ایک کافروں کی جماعت تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں سے ڈبل دیکھ رہے ہیں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ کافر لوگ اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو مسلمانوں کی جماعت سے 2 گنا، کئی گنا دیکھ رہی تھی. اور کیسے دیکھ رہی تھی؟ خیال نہیں، ذہن نہیں، رأی العین. قرآن نے یہ الفاظ بیان کیے، یعنی اپنی نری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہم تو ان سے بہت زیادہ ہیں مسلمانوں سے. کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ ان کی ہمت بڑھ جائے کہ لڑے. اگر مسلمانوں کو پہلے سے ہی زیادہ دکھا دیا جاتا، یہ لوگ دیکھ لیتے تو بھاگ جاتے، لیکن جھاگے. پتہ نہیں وہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا تھا دریا کے اندر، تو اس کا گھوڑا جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے آگے کچھ گھوڑیاں رکھ دی گئی تھی، دوڑائی گئی. تو یہ گھوڑے ان گھوڑیوں کے پیچھے جا رہے، پھر بیچ میں جا کے پانی ملا اور فرعون اور اس کا لشکر گھر سے آب کر دیا گیا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا تو ہم تو بہت زیادہ ہیں ان لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے، اور وہ بھی کھلی آنکھوں. بعض مفسرین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ یہودیوں کی جو جماعت وہاں پر دیکھنے کے لیے گئی تھی، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی پسپائی کو دیکھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مشرک لوگ تو مسلمانوں سے کئی زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود فتح ان کی ہو رہی ہے جو کم ہے ان کی. اللہ کی مدد کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو دکھایا. اور ایک مطلب یہ بھی بعضوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈبل دیکھ رہے تھے تاکہ ہمت سے لڑے ان کے ساتھ. قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کو کم دکھایا جا رہا تھا، یہ کم ہے. تو یہ تو موقع کا فرق ہے، کسی جگہ پر ان کو زیادہ دکھایا گیا، کسی موقع پر کم دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی اپنی مدد سے تائید کرنا چاہتا ہے اس کی کرتا ہے. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی اپنی نصرت کے ذریعے تائید کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اسلام کے اندر تعداد کو نہیں دیکھا گیا. میں بار بار ایک بات مشورے میں بھی کہتا رہتا ہوں، مشورے کے آج مشورہ ہمارے یہاں مشورہ نہیں رہا. یعنی مسلمان تو مشورہ کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر، تو کیا کرتے ہیں 15 آدمی میں سے 10 نے کہا کہ وہ فیصلہ نہیں، امیر کو اختیار ہے، وہ کثرت افراد کا پابند نہیں ہے. اس کو تو دیکھنا ہے کہ کیا چیز خیر ہے، اس کو کیا خیر لگ رہی ہے امیر کو، وہ فیصلہ کرے. قوت دلیل کو دیکھا جاتا ہے اسلام میں، کثرت افراد کو نہیں دیکھا جاتا کہ کئی آدمیوں ایک بات کہہ دی تو کہا کہ وہی صحیح نہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے میزر اور اسکیل قرآن و حدیث ہے، صحابہ کی زندگی ہے. ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے 313 کی ایک چھوٹی سی جماعت کو، اور نہتی کہتی تھی، نہتی کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں، کیا تھا؟ حوالیاں بھی کم، ہتھیار بھی کم، لیکن اللہ رب العزت نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے کیسی فتح دی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے. ہاں، اور خدا جس کی مدد کرنے پہ آ جاتا ہے وہ چاہے کمزور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو غلبہ دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرت، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے. آدمی اس کو سمجھے. ہم لوگوں نے میرے عزیزو واقعتاً اللہ ہمیں معاف کرتا ہے. ہم میں سے کون ہے
جس کے پاس سیرت النبی کی کتاب ہو، ہم سیرت کو دیکھتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو، آپ نے کتنی جنگیں کی. اور میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ انصاف کی نظر سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی لڑائیاں ہوئی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر یہ بم کے ذریعے، ایک آدھ دفعہ بم کے ذریعے جو لوگ مارے جاتے، حضور کی 23 ایئرس کی جو لائف، بلکہ یوں کہوں کہ 10 ایئرس کی لائف جنہوں مدنی زندگی کتنی ہے، مدنی زندگی کتنی ہے، 10 سال کی. اور 10 سال میں یہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، خیبر، یہ جتنی بھی ہوئی، یہ ایک بم کے ذریعے جتنے مار دیے جاتے ہیں، اس کے آدھے بھی نہیں شہید ہوئے اور نہیں قتل ہوئے، نہ قتل ہوئے نہ شہید ہوئے. ایمان والا تو شہید ہوتا ہے، اور جو ایمان بغیر کا ہوتا ہے وہ تو قتل ہوا ہے. لیکن آپ سوچو کہ 10 سال میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ان سب کے مرے ہوئے شہید شدہ لوگوں کو جمع کیا جائے تو آج کے دور کے ایک بم کے اندر بھی اتنے آدمی نہیں ہوتے. دیکھیے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں، سیرت النبی کو پڑھیں. ہاں، اس کے اندر رہنمائی ہے اور ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا راستہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو وہ ایک بات میں نے جو حضور کی عقل کی بات بتائی، کہ آپ نے جب اس نے نہیں بتایا تو آپ نے اندازہ لگایا، اور وہ اندازہ صحیح تھا. یہ دہنائی کی باتیں نبی کی باتوں میں ملتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. میری باتیں ایسی کہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کے ڈیپ میننگ ہوتی ہے. آج ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے، ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے. ہاں، اور اس کو صرف مسلمان نہیں، غیر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس پاورفل قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو اتنا پروپیگنڈا کیا کہ دنیا میں پھیلا دیا. لیکن آج ہم ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے اور حدیث سے، اللہ کے نبی کی سیرت سے، سیرت صحابہ سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ علوم بھی ملیں گے اور زندگی میں رہنمائی بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، قرآن مجید پر اپنی زندگی کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان